رسول اللہ کی رحمت یہ ہے کہ کتیا کا بچہ بچ جائے، مگر گستاخ رسول کو بچانے کی اجازت حضور نے نہیں دی۔ اس کا زمین پر زندہ رہنا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ایوب علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کو بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کو بیان کیا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سند دی اس کا بیان کیا۔ پھر انبیاء کا ذکر کرتے کرتے پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کیا تو کس شان سے کیا، ہر ایک کو مقام اور مرتبہ دیا۔ فرمایا محبوب آپ کی شان کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بھیجا۔ آپ کی رحمت مطلقہ ہے، مطلق رحمت ہے، مقید نہیں ہے۔ آپ کی رحمت تامہ ہے، آپ کی رحمت ناقص نہیں ہے۔ آپ کی رحمت کاملہ ہے، نامکمل نہیں ہے۔ آپ کی رحمت عامہ ہے، ہر شخص کے لیے ہے۔ آپ کی رحمت شاملہ ہے، یعنی سب کو شامل ہے۔ آپ کی رحمت جامعہ ہے، سب کے لیے آپ کی رحمت ہے۔ اور آپ کی رحمت جو ہے وہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ کل ما سوی اللہ، کل ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو ہے وہ عالم ہے۔ کیا تعریف ہے؟ اللہ کے سوا جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ وہ عالم ارواح ہے، وہ عالم اجسام ہے، وہ زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جو بھی کچھ ہے اللہ کے سوا وہ عالم ہے۔ اور حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ اللہ کی رحمت ہیں اور سب کے لیے رحمت ہیں۔ اور آپ رحمت نہ صرف مسلمانوں کے لیے، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ کافروں کے لیے آپ رحمت ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ بھی چہرے مسخ ہونے سے بچے ہوئے ہیں۔ حضور کا صدقہ ہے یہ۔ ہاں، مومنوں کے لیے حضور رحمت یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، کافروں کو صرف دنیا میں حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ یہ آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ مشہور آیت ہے۔ دیکھیں، شیطان ایمان کا دشمن ہے اور کبھی کبھی قرآن کے ذریعے سے وہ غلط نظریات پیش کرتا ہے۔ اس دور کے اندر جب جہاد فی سبیل اللہ کو، جب گستاخان رسول کے قتل کو لوگ معاذ اللہ ختم کرنا چاہتے تھے، اس نظریے کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عقیدہ یہ بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو یہ نظریہ دینا شروع کر دیا حضور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس لیے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار کی بات نہ کرو، حضور کے جہاد کی بات نہ کرو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ کا جہاد کرنا بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ حضور کا جہاد کرنا بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی تلوار جب اٹھی تو اس نے کفر کو، فساد کو ختم کر دیا۔ جب اللہ کی زمین پر فساد ختم ہو گیا تو پھر رحمت قائم ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا اٹھنا گستاخان رسول کے لیے یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔
کہ وہ تلوار اٹھی تو وہ لوگ جو زمین پر فساد برپا کر رہے تھے، بلکہ زمین پر نہیں، گستاخ رسول کا فساد، اس کا نقصان تمام عالمین کو ہوتا ہے، تمام عالمین کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے اور حضور سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے گستاخ رسول جو ہے اس کا قتل کر دینا، اس کو مار دینا، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے۔ یہ یاد رکھیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا یہ بڑا غلط مفہوم بیان کیا گیا۔ اچھا، پھر یہ بھی خیال لوگوں کے ذہنوں میں داخل کیا گیا، دیکھیں نا، حضور تو رحمت للعالمین ہیں، حضور تو دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اب گستاخ رسول جو اس کو کچھ نہ کہا جائے، معاف کر دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے اور رسول اللہ خود موجود ہیں، یہ حضور کا حق ہے کہ حضور اسے معاف کر دیں۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ حضور کا حق ہے۔ لیکن ہم میں سے، مخلوق میں سے کسی اور کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ رسول اللہ کا حق معاف کر دے، وہ گستاخ رسول کو معاف کر دے کہ ہاں تم توبہ کر لو، آ جاؤ۔ نہیں، ہمارے پاس یہ اختیار کہ ہم رسول اللہ کا حق معاف کر دیں۔ آپ بتائیے، آپ کا حق میں معاف کر سکتا ہوں؟ آپ میرا حق معاف کر سکتے ہیں؟ جب حقوق العباد میں ہم ایک دوسرے کا حق معاف نہیں کر سکتے تو رسول اللہ جن کا سب سے زیادہ حق ہے ان کا حق کون معاف کر سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ گستاخ رسول کی معافی کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ حاکم اسلام کے پاس ہے، نہ قاضی اسلام کے پاس ہے، نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ کسی مولوی کے پاس ہے، نہ کسی مفکر کے پاس ہے، نہ کسی مجدد کے پاس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مفکر، مجدد، مولوی، پیر جو میں نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے، ورنہ جو حقیقی پیر ہو، مولوی ہو، مجدد ہو، مفکر ہو، وہ کبھی گستاخ رسول کی معافی کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ آپ کو؟ وہ کبھی گستاخ رسول کی معافی کی بات نہیں کر سکتا۔ اب وہ ڈاکٹر طاہر القادری کو اگر کوئی پکڑ کے لے آئے اور ٹی وی پہ بٹھا دے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بات ہونی چاہیے صاف ستھری۔ وہ تو کینیڈین مجدد ہے نا، اس کو تو کینیڈا میں پرورش کی گئی ہے، اس کو تو فرانس جو ہے ڈالر دیتا ہے شروع سے، فرانس اس کو آج سے نہیں بڑے عرصے سے پیسہ دے رہا ہے۔ یہ تو اخباروں میں چھپی ہوئی بات ہے کہ فرانس کے لوگ آ کے باقاعدہ اس کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو اب اس کو اب پاکستان میں لا کے یہ کہا جائے کہ جی گستاخ رسول کی معافی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے، اور معاذ اللہ وہ روایات کے غلط مفہوم، جبکہ روایات اس کو عربی میں پڑھنا بھی نہیں آتی، غلط مفہوم بیان کر کے وہ یہ تصور پیش کر دے کہ جی گستاخ رسول کی معافی ہو سکتی ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ کا حق کوئی معاف نہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی بات سننے کی ضرورت بھی، یہ حکومتی لوگ ہوتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے پرورش کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کا ماضی، اس کا جو وقت یہاں گزرا ہے، جو اس نے یہاں جھوٹ بولے ہیں، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ ہاں، قوم ویسی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ کسی کو اللہ نے عقل و شعور دیا، تھوڑا سا ماضی میں جھانک کر دیکھے، اس جیسا جھوٹا آدمی تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی بات سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فیصلہ تو قرآن نے کیا ہوا ہے، فیصلہ تو خود رسول اللہ نے کیا ہے۔ حضور کی رحمت دیکھیں کہ جب رسول اللہ فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا ایک جگہ کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ حضور نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، جتنے مجاہدین اسلام کے گھوڑے سواریاں دوڑتی ہوئی آئیں گی ان کو کہو کہ یہاں سے ادھر ادھر سے گزر جائیں، کتیا کے بچے سواریوں کے پاؤں کے نیچے۔ یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضور مکے پہنچ گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ اب صحابہ نے آ کر خبر دی حضور ایک شخص ابن قتل وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے اور وہ آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اقتلوہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دو۔ صحابہ علیہ رضوان گئے، اس کو کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا۔ بھائی کعبے میں تو امان ہے، ایک جو مارنے کی اجازت نہیں ہے حرم کے اندر، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن گستاخ رسول کو حضور نے خود فرمایا اقتلوہ، اس کو قتل کرو،
اس کو صحابہ نے پکڑا اور غلاف کعبہ میں سے نکالا اور حتیم اور مقام ابراہیم کے درمیان لا کر حرم کے اندر اس گستاخ رسول کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ رسول اللہ کی رحمت یہ ہے کہ کتیا کا بچہ بچ جائے مگر گستاخ رسول کو بچانے کی اجازت حضور نے نہیں دی۔ اس کا زمین پر زندہ رہنا فساد ہے، اس کا زمین پر زندہ رہنا نقصان ہے، اس لیے حضور نے زمین کو پاک کر دیا، حرم کے اندر اس کو قتل کرا دیا۔ تو آج کوئی اٹھ کے فتویٰ دے گا نہیں جی اس کو آپ معاف کر دیں، تو معافی کا اختیار ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے باپ اپنی ماں کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو ان کے بے ادب کو معاف کروں گا؟ نہیں کروں گا، غیرت کی وجہ سے۔ اچھا چلو کر بھی دیا، ایک وقت ایسا آ بھی گیا تو میرے پاس اختیار ہو سکتا ہے، میں اپنی ذات کے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کے دشمن کو معاف۔ یہ نرم بولیاں جو قوم کو سناتے ہیں، نہیں جی اسلام کو بڑی ضرورت ہے، آپ کچھ تو خیال کریں، اس طرح کی شدت والی باتیں نہ کریں، یہ شدت والی باتیں نہیں ہیں، یہ ایمان کی اصل ہے، یہ ایمان کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس بندے میں ایمان ہوگا وہ شدت کی بات ضرور کرے گا۔ منافق کرتا ہے نرم باتیں، منافق کون سی باتیں کرتا ہے؟ منافق کی باتیں بڑی میٹھی، بڑی ایسی ہوں گی آپ سمجھیں کہ بالائی میں لپٹی ہوئی چکنی چپڑی، وہ ایسا تصور پیش کرے گا کہ آپ اس کی باتوں کے بالکل جال میں پھنس جائیں۔ وہ کیونکہ وہ صرف اپنی ذات کا نفع چاہتا ہے، اسے دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو اور مومن کی تو یہ علامت ہے، حضور کی جب بات آ جائے، اللہ کی جب بات آ جائے تو پھر اس کی شدت، اس کے چہرے مہرے، اس کے انداز، اس کی بات سے ہر طرح ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہ نشانی قرآن نے بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں۔ کون؟ سارے بولیں، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا، وہ اللہ سے محبت میں صرف شدت نہیں کرتے، اشد ہے۔ اشد کا مطلب بہت زیادہ شدت کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ بہت زیادہ شدت کرنے والا۔ رسول اللہ کا معاملہ آ جائے تو مومن بہت زیادہ شدت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی الوہیت کا معاملہ آ جائے تو مومن بہت زیادہ شدت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی ذات کا معاملہ ہے تو ہماری شدتیں پروان چڑھ جاتی ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا مسئلہ آ جائے تو ہماری شدتیں بڑی پروان چڑھ جاتی ہیں۔ جی میں اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا، تو جو رسول اللہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ او نہیں یار، ملکی حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یار، کوئی اسٹینڈرڈ ہے، کوئی حکمت بھی چیز ہے، کوئی دھنائی بھی چیز ہے۔ اچھا تو پھر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے حکمت کہاں گئی؟ آپ اپنی بہن کے بارے میں غیرت مند ہیں، ماں کے بارے میں غیرت مند ہیں، اپنے دوست کے بارے میں غیرت مند ہیں، 2 ٹکے کی چیز کے بارے میں آپ غیرت کھا کے پڑوسیوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ وہاں آپ کہتے ہیں شدت نہ کرو۔ تو یاد رکھیں، حضور کے گستاخوں کے خلاف مومن کیا ہوگا؟ شدت پسند رہے گا، چاہے جان چلی جائے، چاہے اللہ ہمیں حضور کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔